بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. یہ سورۃ الحجرات کی 12ویں نمبر کی آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے 3 بیماریوں کو بیان فرمایا ہے. 11ویں نمبر کی آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بیماریوں کو بیان فرمایا تھا، لیکن وہ 3 بیماریاں ایسی تھی جس کو معلوم کرنا بہت آسان تھا، اس کا علاج بھی بہت آسان تھا، جو گزشتہ سنیچر آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دی گئی تھی. ان میں سے ایک بیماری کو تمسخر، استہزاء، مذاق اڑانا، دوسرے نمبر کے اوپر کسی کی عیب کو تلاش کرنا، اور تیسرے نمبر کے اوپر کسی آدمی کو برے لقب سے پکارنا. یہ 3 بیماریاں ایسی تھیں جن کا علاج آسان ہے، جس کو پہچاننا آسان ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 ایسی بیماریوں کو بیان فرمایا ہے کہ جس کی تشخیص کی اور جس کو پہچاننا بھی بہت مشکل ہے، اور اس کا تعلق اندرونی حالات سے ہے. بسا اوقات آدمی کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا اور آدمی اس کے اندر مبتلا رہتا ہے. اسی لیے اس آیت کریمہ کے اندر اس کی طرف خاص توجہ دلائی گئی تاکہ یہ مرض اور یہ بیماری بڑھنے سے پہلے ہی آدمی اس کا علاج کر لے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیماری بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ بیماری لا علاج ہو جائے. چنانچہ ان 3 بیماریوں میں سب سے پہلی بیماری ہے بدگمانی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ ایمان والو تم بہت سارے گمان سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہے. بعض گمان گناہ ہے. یہ بات انسان کی نفسیات کے اندر داخل ہے کہ عام طور پر وہ بدگمان ہوتا ہے، برے خیالات ان کو گھیرے ہوئے رہتے ہیں. دوسروں کے بارے میں اچھا گمان کرنا اس کے لیے قدرے مشکل ہوتا ہے. اسی لیے اس آیت کریمہ میں اس کی طرف خاص توجہ دلائی گئی اور یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اکثر گمان کے متعلق تم بچتے رہو، اور آگے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ بعض گمان گناہ کی حد تک پہنچ جاتے ہیں. اب آدمی کے لیے کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا اس کو نقصان نہیں دیتا، اور اگر کوئی آدمی کسی کے بارے میں اچھا گمان کرے گا، چاہے وہ آدمی برا ہے لیکن اچھا گمان رکھے گا، قیامت میں اس آدمی کی اس بات کے اوپر پوچھ نہیں ہوگی کہ وہ آدمی برا تھا اور تو نے اس کو اچھا گمان کیوں کیا. لیکن یہ ضرور ہوگا کہ اگر کوئی آدمی نیک ہے، اچھا ہے، اور کسی آدمی نے اس آدمی کے بارے میں بدگمانی کی ہے تو میدان حشر میں اس آدمی کی گرفت ہوگی کہ اس کے بارے میں تو نے بدگمانی کیوں کی. اس لیے اس آیت کریمہ کے اندر
اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ عام حالات کے اندر اور عام طور پر ہر ایک مسلمان ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھے، اچھا گمان رکھے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان کر کے اور اسی کے اوپر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ معاملات کرتا رہے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ آدمی نے کسی آدمی کے بارے میں اچھا گمان کر لیا اور اس کے ساتھ کوئی معاملہ کر لیا، اب فی نفسی ہی وہ آدمی برا تھا، تب اس آدمی کو بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا اور وہ آدمی دھوکہ کھائے گا، اور دھوکہ دینا یہ تو بہت بدترین گناہ ہے۔ دھوکہ دینا بھی بہت بڑا گناہ، اور دھوکہ کھانا یہ فراست ایمانی کے خلاف ہے۔ مومن دھوکہ دیتا بھی نہیں ہے، مومن دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مومن یہ نہیں کہ ایک ہی سوراخ سے مومن کو 2 مرتبہ نہیں ڈسایا جا سکتا۔ ایک مرتبہ مومن نے دھوکہ کھا لیا، مومن چوکنا ہو جاتا ہے، وہ دوسری مرتبہ دھوکہ نہیں کھاتا۔ تو اچھا گمان کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی بغیر تحقیق کے اور بغیر پوچھ تاچھ کے اچھا گمان کر کے آدمی لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا شروع کر دے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی سے دین کا استفادہ اور دین حاصل کر رہا ہے تو بغیر تحقیق کے آدمی اس کا معتقد نہ ہو جاوے، بغیر تحقیق کرے، پرکھے، اس کے بعد علم حاصل کرے۔ عرب کے اندر قول مقولہ ہے، مشہور مقولہ ہے کہ یہ علم دین ہے، تم حاصل کر رہے ہو تو دیکھ لو کس سے حاصل کر رہے ہو۔ تو آدمی اگر معاملہ کرے، چاہے وہ معاملہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، سب سے پہلے اس کی تحقیق کرے، اور تحقیق کرنے کے بعد آدمی اس کے ساتھ معاملہ کرے، چاہے دنیا کے بارے میں ہو یا دین کے بارے میں ہو۔ بغیر تحقیق کے اور بغیر لین دین کے آدمی نے بھی صرف ظاہری طور طریق کو دیکھ کر اس کا معتقد ہو گیا اور اس سے لین دین شروع کر دیا، یہ دینی مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ اور جب تک کسی آدمی کے بارے میں ہمیں یقینی طور پر کچھ معلوم نہ ہو جاوے تو اس کے بارے میں کوئی دوسرے کو بھی اچھی طرح رائے نہ دے، تاکہ وہ آدمی بھی دھوکے سے بچ جائے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک آدمی کی تعریف کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعریف کرنے والے سے پوچھا کہ کیا تو نے اس کے ساتھ کوئی لین دین کیا ہے، کیا تو نے اس کے ساتھ کوئی معاملات کیا ہے، کیا تو اس کے ساتھ ایک لمبے زمانے تک رہا ہے، پھر تو اس کے بارے میں کیسے تعریف کرتا ہے؟ معلوم ہوا کہ کسی کے بارے میں آدمی کوئی جلدی سے رائے قائم نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی آدمی کے بارے میں اچھی رائے دیں اور فی نفسی ہی وہ آدمی برا ہو تو وہ سامنے والے آدمی کو دھوکہ کھائے گا، اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے اس آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلی تعلیم یہ دی گئی کہ عام حالات کے اندر اگر کسی آدمی کا کسی سے معاملہ نہیں ہوا ہے تو آدمی ان تمام لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھے۔ اگر معاملہ کرنا ہے، لین دین کرنا ہے، خرید و فروخت کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کی تحقیق کر لے، اس کے بعد اس آدمی کے ساتھ لین دین اور معاملات کرے۔ عام حالات میں حکم یہی ہے کہ آدمی عام حالات کے اندر ہر ایک مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھے۔ عام طور پر ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم عام طور پر لوگوں کے بارے میں بدگمان رہتے ہیں، بدگمانی کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص کا ذکر ہوا، جو لوگ اس کے متعلق جانتے تھے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے سامنے یہ بات عرض کی کہ یہ تو بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ انہوں نے برائی کا تذکرہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیکی تھی اس کو بیان فرما دیا،
کیونکہ بعض اوقات آدمی کی ایک نیکی ایسی ہوتی ہے جو سارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے، سارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے۔ اس لیے ہم کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کریں، ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھے۔ اسی کی اس آیت کریمہ کے اندر اسی بات کو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آدمی ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھے۔ چنانچہ ابو بکر جساس نے احکام القرآن اس آیت کی ایک عجیب تفصیل لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ گمان کی 4 قسمیں ہیں، گمان کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک گمان تو حرام ہے، ایک گمان واجب ہے، ایک گمان مستحب ہے اور ایک گمان جائز ہے۔ 4 قسمیں انہوں نے گمان کی بیان فرمائی ہے۔ حرام گمان کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ حرام گمان یہ ہے کہ آدمی اللہ کے بارے میں یہ گمان رکھے کہ اللہ مجھے عذاب ہی دے گا، اللہ مجھے مصیبت میں ہی رکھے گا، گویا وہ آدمی اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت سے مایوس ہو جائے، یہ حرام ہے۔ اسی لیے حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے کوئی آدمی اس کے بغیر نہ مرے کہ اس کا گمان اللہ کے بارے میں اچھا ہو۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ میں میرے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ اب اس کو اختیار ہے چاہے وہ میرے بارے میں جیسا بھی گمان کرے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرنا یہ فرض ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق بدگمانی کرنا یہ حرام ہے۔ اسی طرح وہ مومن، وہ مسلمان جو ظاہری طور پر ہمیں نیک معلوم ہو رہا ہے، اس کا کردار، اس کی چلت فرض، اس کا لین دین، ساری چیزیں بطور ظاہری طور پر ہم کو نیک معلوم ہو رہی ہے، اور تو اس آدمی کے بارے میں بغیر کسی قوی دلیل کے بدگمانی کرنا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اگر ہمیں اس کے بارے میں کوئی برائی کی دلیل ہمیں قوی طور پر معلوم نہیں ہے، وہ نہیں سنائی باتیں نہیں، قوی طور پر دلیل معلوم ہو، اور ایسی قوی دلیل معلوم نہیں ہے اور وہ مومن جو ظاہر میں نیک ہو، اگر اس آدمی کے بارے میں ہم نے بدگمانی کی تو یہ بھی حرام ہے۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گمان سے بچو، اس لیے کہ گمان یہ جھوٹی بات ہے، گمان جھوٹی بات ہے۔ بالاتفاق تمام لوگوں کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ وہ ان مومنوں کے بارے میں ہے جن کے متعلق ہمیں قوی دلیل معلوم نہیں ہے اور ہم اس کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں۔ تو ایک تو حرام ہے گمان۔ اب جو کام شریعت میں بعض کام ایسے ہیں جس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اب اس کے اوپر عمل کرنا ضروری تو ہے لیکن قرآن اور حدیث کے اندر اس کی کوئی صریح دلیل موجود نہیں ہے، تو اب ہم فیصلہ کیسے کریں گے؟ کیونکہ قرآن اور حدیث کے اندر تو صریح دلیل نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اس موقع کے اوپر آدمی ظن غالب کے اوپر فیصلہ کرے گا، غالب گمان اس کا کیا ہے، اور یہ فیصلہ کرنا غالب گمان کے اوپر واجب ہے۔ مثال کے طور پر متنازعات، لڑائی جھگڑے جو ہوا کرتے ہیں، اسی طرح مقدمات ہیں۔ اب ان مقدمات، منازعات کے فیصلے کے سلسلے میں قرآن اور حدیث کے اندر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اب یہ فیصلہ ثقہ گواہوں کی گواہی کے اوپر کیا جائے گا، یعنی جو بظاہر متقی لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اگر وہ آدمی یا وہ لوگ آ کر کسی فریق کے بارے میں گواہی دے، تب ان کی گواہی اور ان کا اوپر غالب گمان کرتے ہوئے قاضی کے لیے اور حاکم کے لیے ضروری اور واجب ہے کہ وہ ان کے اوپر غالب گمان کر کے فیصلہ کرے۔ حالانکہ اس بات کا یہاں پر بھی امکان ہے کہ یہ جو لوگ گواہی دے رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی جھوٹ بول رہا ہو، لیکن یہاں غالب گمان کے اوپر فیصلہ ہوگا اور یہ فیصلہ کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اسی طرح آدمی کسی ایسی جگہ کے اوپر چلا گیا جہاں اس کو قبلہ کی سمت معلوم نہیں ہے، جنگل
وغیرہ کے اندر چلا گیا، اس کے پاس کوئی ایسا آلہ بھی نہیں ہے جس سے قبلے کی سمت معلوم کر سکے، یا کوئی آدمی بھی نہیں ہے کہ اس سے پوچھ کر معلوم کر سکے، اب تو اس کو نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنی ہے، تو اب یہ غالب گمان کے اوپر فیصلہ کرے گا۔ وہ ظاہری طور پر دوسری علاماتیں دیکھے گا اور اس کا جو گمان غالب جس سمت کی طرف کرے گا اس سمت کی جانب یہ قبلہ یہ اپنا رخ کر کے نماز پڑھے گا۔ تو یہاں پر گمان کے اوپر فیصلہ کرنا واجب۔ تیسرا گمان جو جائز ہے وہ نماز کی رکعتوں کے سلسلے میں ہے کہ اگر آدمی کی رکعت نماز کے اندر یہ شک پیدا ہو گیا کہ میں نے 3 رکعت پڑھی یا 4 رکعت پڑھی، تب اس آدمی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ غالب گمان کے اوپر فیصلہ کرے۔ یعنی اگر اس کا گمان غالب یوں کہہ رہا ہے کہ میری یہ 4تھی نماز ہے تو یہ 4تھی رکعت ہے تو وہ 4تھی رکعت کے اوپر فیصلہ کرے۔ اگر اس کا غالب گمان یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ 3ری رکعت ہے تو وہ آدمی 3ری کے اوپر فیصلہ کرے، یہ اس کے لیے جائز ہے۔ البتہ اگر یہ غالب گمان کو چھوڑ کر امر یقینی کے اوپر، امر یقینی کا مطلب یہ ہے کہ 3 اور 4 رکعت والی نماز میں شک پیدا ہو گیا، تو یقینی بات تو یہ ہے ہی کہ 3 تو ہوئی ہے، 3 تو ہوئی ہے، شک جو ہے وہ 4تھی کے بارے میں، تو آدمی یوں کہے کہ بھئی چلو 3 ہی ہوئی ہے تو یہ امر یقینی ہے۔ اگر 4تھی پڑھ لے گا تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ شاید 3 ہوئی ہو، یہ بات پیش آ سکتی ہے، لیکن اگر آدمی نے 3 کے اوپر فیصلہ کر لیا تو اس کے لیے کوئی نہیں۔ 1 رکعت اگر وہ حقیقت کے اندر وہ 4تھی رکعت تھی تو بھی اس کی نماز ادا ہو جائے گی، تو امر یقینی کے اوپر بھی آدمی فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو یہ گمان جائز ہے کہ آدمی 3 یا 4 رکعت والی نماز کے اندر جو اس کا ظن غالب، جو گمان غالب ہے اس کے اوپر فیصلہ کرے تو کر سکتا ہے۔ چوتھا گمان جو مستحب ہے وہ تمام مسلمانوں کے بارے میں کہ آدمی تمام